اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 سے آغاز ہوتا ہے سورۃ مائدہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم۔ اچھا، اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو وہ محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس امت میں سے کون سی قسم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو واضح بیان کر دیا کہ حلال چیزوں کا بیان کیا کہ کون سی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے طیبات چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ ہر وہ چیز اس میں کوئی فائدہ ہے اور بدن اور عقل میں نقصان پہنچے بغیر ان سے لذت حاصل ہوتی ہے، طیبات میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں غلہ جات پھل وغیرہ شامل ہیں۔ جو بستیوں اور صحراؤں میں پیدا ہوتے ہیں اس میں وہ تمام حیوانات بھی شامل ہیں جو خشک زمین پر پائے جاتے ہیں، سوائے ان حیوانات کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو درندے، ناپاک جانور اور ناپاک اشیاء ہیں، ناپاک چیزیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، یعنی تمہارے لیے وہ ذبیح جانور بھی حلال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، کھانے کی پاک چیزیں حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جسے تم شکاری جانوروں مثلا کتوں، چیتوں اور بازوں وغیرہ کے ذریعے سے شکار کرو۔ جوارح سے کیا مراد ہے کہ وہ جانور ہیں جنہیں آدمی شکار کرنے کے لیے سدھا لیتا ہے، جیسے کتا، چیل، چیتا، باز اور شاہین وغیرہ۔ یعنی کہ تم نے جن کو سدھا رکھا ہے اور تم نے ان کو تعلیم دے رکھی ہے شکار کرنے کی۔ شکار کے حلال ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ سدھائے جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کردہ جانور کا کوئی حصہ سدھائے ہوئے جانور نے نہ کھایا ہو، اس صورت میں وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، تم انہیں سکھاتے ہو، علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے مومنوں پر کہ جو تم جانوروں کو سدھاتے ہو وہ جو تمہارے متی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں علم دیا ہے، اور اس کمال علم سے ہی تم ان کو علم دیتے ہو، سکھاتے ہو، اور وہ تمہارے تابع ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، یعنی کہ وہ جانور جن کو تم نے سدھا رکھا ہے، اگر وہ جانور تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سکھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی جو جانور تمہارے لیے شکار کو روک کر رکھیں اس کو کھا لیا کرو، لیکن اس کے لیے شکاری جانور کو شکار کو چھوڑتے وقت تکبیر کو پڑھنا لازم ہے۔ تکبیر کو پڑھے بغیر اگر تم نے تکبیر کو نہیں پڑھا اور شکاری جانور کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں وہ جانور تم پر حلال ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر شکاری جانور کو چھوڑتے وقت انسان تکبیر نہیں پڑھے گا تو وہ شکار، اگر وہ یعنی کہ اپنی اس کو یاد بھی ہے اور وہ تکبیر نہیں پڑھے گا تو حلال نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے، پھر اگر وہ شکار کو پکڑ لے اور تو اسے زندہ پا لے تو ذبح کر لینا، اور اگر تو نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ اسے قتل کر چکا ہے اور اس میں سے اس نے نہیں کھایا تو اس کو کھا لینا، اور اگر کتے نے اس میں سے کھا لیا تو اس میں سے نہ کھانا، کیونکہ اس نے وہ اپنے لیے روک رکھا ہے، یعنی کتے نے اپنے لیے روک رکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ کتا معلم یعنی کہ سدھایا ہوا نہیں ہے۔ اگر سدھایا ہوا ہوتا تو وہ خود نہ کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے چھوڑ دیتا۔ اور اگر تو اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو بھی پالے اور جس جانور پر حملہ کیا ہے وہ مقتول ہو چکا ہے تو اس میں سے مت کھانا، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ دونوں کتوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟
सैयदना अदी बिन हातिम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने कुत्ते को छू भेजो तो उस पर अल्लाह का नाम लो, और अगर वो तुम्हारे पकड़े और अगर वो तुम्हारे लिए पकड़े और तुम उसे जिंदा पालो तो उसे ज़िबह कर लो, और अगर तुम उसे पाओ कि उसने उसे कत्ल कर दिया है लेकिन उसने खुद नहीं खाया तो फिर तुम उसे खा लो। अगर जानवर ने, उस कुत्ते ने नहीं खाया, फिर तुम उसको खा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्तों को छोड़ो तो उन पर लाजमी अल्लाह का नाम लेकर फिर शिकार के लिए उनको छोड़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शिकार तुम अपने तीर से मारो और तीर चलाते वक्त अल्लाह का नाम लिया हो तो उसे खाओ, और जो शिकार तुमने अपने सुधाए हुए कुत्ते से किया हो उस पर भी अल्लाह का नाम लिया हो तो तब उसको खाओ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2322 से मालूम होता है कि शिकारी कुत्तों के अलावा कुत्ते को पालना हराम है। कुत्ते के शिकार और उसके शिकार के लिए सिखाने के लिए आप पाल सकते हैं कि शिकार के लिए कुत्ता पालना जायज़ है, अपनी जानवरों की हिफाजत के लिए कुत्ता पालना जायज़ है, लेकिन शौकिया कुत्ता पालना हराम है। फिर अल्लाह ताला आगे ये भी इरशाद फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला से डरो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब देने वाला है। अल्लाह ताला ने जो कवानीन बता दिए हैं उन उन कवानीन पर अमल करो और अल्लाह ताला से डरते रहो। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात। अल्लाह ताला ने अब तमाम की तमाम चीज़ों को वाज़ेह बयान कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं और कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हैं। अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं यहाँ पर। ठीक। अल-यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अ, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। इस आयत में बंदों को कसरत से शुक्र अदा करने की तरगीब दी गई है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए उन चीज़ों को पसंद कर दिया और हलाल कर दिया जिसके वो बहुत मोहताज थे, जिनको वो चाहते थे खाना, और उनके जिस्म के लिए वो ज़रूरी भी था। और अल्लाह ताला ने तय्यबात यानी कि पाकीज़ा चीज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए उनको कह दिया कि लकुमुत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों से तुम, पाकीज़ा चीज़ें आज मैंने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं। यहाँ पर अहले किताब का ज़िबाह जो किया हुआ होता है वो भी हलाल होता है। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है। यहाँ तआम से मुराद यहूदियों का ज़िबाह किया हुआ जानवर है, क्योंकि गल्ला और फल वगैरह में अहले किताब की खसूसियत नहीं है, वो तो एक ही चीज़ होती है। चूंकि हलाल किए हुए जानवर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, कि उनका भी हलाल किया हुआ जानवर तुम्हारे लिए, उनका भी ज़बी हलाल है। व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा ज़बी किया हुआ भी उनके लिए भी हलाल है, यानी जो तुम्हारा खाना है वो उनके लिए भी हलाल है। वलमुहसनातु मिनल मुमिनाति वलमुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। अब यहाँ पर अल्लाह ताला मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं कि और मोमिन पाक दामन औरतें, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक उनके मुताबिक क्या है कि उन्होंने क्या फरमाया कि यहाँ पर औरतों से मुराद क्या है, जो पाक दामन औरतें होती हैं, उनसे उनसे उनकी मुराद ली गई है यहाँ पर। वलमुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों में से पाक दामन औरतें जो तुमसे पहले किताब दिए गए यहूदियों और ईसाइयों के पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। पाक दामन औरतें हलाल हैं, ये नहीं कहा गया कि पाक दामन मर्द औरतों के लिए हलाल है। मुशिका औरतों से निकाह हराम है। अल्लाह ताला ने उसके लिए वाज़ेह आगे फरमा दिया कि वला, सूरह बकरा में, कि वला तनकिहुल मुश्रिकाती हत्ता युमिन्ना, और तुम मुश्रिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उनके मेहर उन्हें अदा करो, जब जब तुम उनके मेहर उन्हें दे दो तो उनके साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है। जिसका इरादा हो कि वो मेहर अदा नहीं करेगा तो वो औरत उसके लिए हलाल हरगिज नहीं है। तो औरत को उसका हक मेहर अदा करना भी लाजिम है। वइज़ा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, उनका हक मेहर लाजिम है अदा करना।
جی اہل کتاب بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں، اور اہل کتاب اب وہ تو ذبح کرتے نہیں ہیں، اب تو وہ مشینز میں ڈال کر کرتے ہیں۔ اب وہ اہل کتاب اس طرح کے رہے نہیں جس طرح کا، کیونکہ ان کا قانون، ان کا دین اور ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ بتایا ذبح کرنے کا۔ اب وہ مشینز میں ڈال کر ذبح کر دیتے ہیں، بس ان کو کاٹ دیتے ہیں ایسے ہی، اور وہ اللہ کے نام پر اگر کوئی حقیقت میں اپنے دین پر چل رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی تو وہ حلال ہے، ان کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ اچھا، محسنینا، محسنینا نکاح میں لانے والے ہو، یعنی نکاح کرنے والے ہو اور بیویوں کی عزت کی حفاظت کر کے ان کو پاک رکھنے والے ہو، غیر مسافحین، زنا کرنے والے نہ ہو، یعنی کہ ان کو نکاح کی شرط یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان عورتوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو، اور خود بھی ان کو زنا کے لیے مجبور نہ کرو، اور وہ عورتیں بھی زنا کرنے والی نہ ہوں۔ ولا متخذی اخدان، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہوں۔ ومن یکفر بالایمان، اخدان سے مراد کیا ہے کہ معشوقوں سے زنا کرنا، جن سے دوستی یاری لگی ہو ان سے زنا کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں زنا کرنے والوں کی دو قسمیں تھیں، کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کرنے والے کو مسافحین کہا جاتا ہے، اور صرف محبوبہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو اخدان کہا جاتا ہے۔ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ مسافحین جو کسی بھی مرد کے ساتھ زنا کر لیں، اور اخدان وہ ہوتی ہیں جو کسی سے دوستی یاری کرنے کے بعد اس کے ساتھ زنا کریں، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا واضح طور پر کہ دونوں جو ہے ان چیزوں کو اللہ نے واضح بیان کر دیا۔ اگر حق مہر ادا نہ ہو تو حلال نہیں ہوتی عورت، جی بالکل ایسا ہی ہے، حق مہر ادا کرنا لازم ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ کفر کی حالت میں وفات پانے والا کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو اپنے ایمان سے، اپنے دین سے پھر جائے، پر پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ہمیشہ خسارے میں ہی رہیں۔